بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنا انتہائی مبارک ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں آ کر رہنے سے برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور دولت میں وسعت ہوتی ہے۔ جبکہ اسی طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں رہنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ وہ بے برکتی، غربت اور رزق کی تنگی کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو گھر میں رزق اور دولت لاتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی جو گھر میں بے برکتی اور غربت لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم ایک ایسی اعلیٰ صفت ہے کہ خالق کائنات کی 2 صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہے، ایک رحمان دوسرا رحیم۔ ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے، جس کا ترجمہ یہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ رحم کرنا ایک خدائی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود انتہائی رحم اور کرم کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی منصب عطا فرمایا اور فرمایا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت اور مہربانی والے بنے۔ جب آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہ صرف انسان بلکہ جمادات یعنی درخت اور بے جان اشیاء بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ جب بارش نہیں ہوتی اور زمین خشک ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہ کے حکم سے بارش ہوتی اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی انتہائی رحم فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑا کر تماشا دیکھنے سے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ شکار کے جانوروں کو قید کر کے ان پر تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سنگدلی سے بھی منع فرمایا۔ ایک موقع پر ایک صحابی حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک چادر تھی جس میں پرندے کے بچے لپیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلے میں واپس رکھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر فرماتے تھے، یہ لوگ کفر اور شرک سے باز نہیں آتے، کاش یہ کسی سیدھے راستے پر چل پڑے۔ حتیٰ کہ کافروں کی طرف سے پہنچائی گئی تکلیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کی حقیقت اور فضیلت کا علم تھا۔ آپ کی پوری حیات طیبہ رحمت اور کرم کی اعلیٰ مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ان 3 جانوروں کی بات کرتے ہیں جن کا گھر میں رہنا اچھا ثابت نہیں ہوتا اور جو رزق کی تنگی کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 1، چیل۔ اسلام میں چیل کا ذکر کئی جگہ آتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایک چیز بہت بلند آواز نکالے گی، اور وہ آواز اتنی شدت کی ہوگی کہ جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے سب مر جائیں گے، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ چیل ایک ایسا شکاری پرندہ ہے جسے اکثر آسمان کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن چیل وہ پرندہ ہے جو باز شاہین کا بھی شکار کر لیتا ہے، کیونکہ چیل سائز میں باز سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ درخت یا گھروں کے قریب چیلیں اکثر بیٹھتی ہیں۔ کچھ گھروں کی چھتوں پر صبح یا دوپہر کے وقت چیل کا آ کر بیٹھنا ایک عام منظر ہے، لیکن اسلامی تعلیمات اور بزرگوں کے مطابق چیل کا کسی گھر کی چھت پر آ کر بیٹھنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اس گھر پر جلد کوئی بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے۔ یہ مصیبت زیادتی مشکلات، رزق کی تنگی یا غربت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، مکڑی۔ دوسرا جانور جس کا کسی گھر میں آ کر رہنا اور بس جانا منحوس ہوتا ہے وہ مکڑی ہے۔ عام طور پر ہر گھر میں مکڑیاں نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں مکڑیاں بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے اور تیزی سے جالے بنا رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جالوں کو صاف کریں۔ یاد رکھیے کہ مکڑی خود منحوس نہیں ہے، بلکہ مکڑی وہ جانور ہے جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جالا بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے کہ ایک موقع پر کفار نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں آپ زخمی ہو گئے۔ کفار سے بچنے کے لیے آپ نے ایک غار میں پناہ لی،
زخمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپکنے لگے۔ ان آنسوؤں کو روکنے کے لیے مکڑی نے جالا بن دیا۔ اس لیے بنیادی طور پر مکڑی ایک مبارک جانور ہے، لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے، اور مکڑی بد دعا تب دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا توڑ دیا جائے۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی گھر کے جالے کو مکمل نہ ہونے دے۔ جیسے ہی مکڑی جالا بنانے لگے فوری طور پر اسے صاف کر دے، کیونکہ اگر مکڑی کا جالا مکمل ہو جاتا ہے تو وہ اس کا گھر کہلاتا ہے، اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو گرانے کے مترادف ہے، جس کے بعد مکڑی بد دعا دیتی ہے۔ مکڑی کی بد دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اور اس کے گھر والوں کو تباہ کر سکتی ہے اور انہیں فقیر بنا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے کم از کم ایک بار مکڑی کے جالوں کو ضرور صاف کریں، تاکہ مکڑی کبھی بھی اپنا جالا مکمل نہ کر سکے۔ تیسرا جانور لال بینگ۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنا نہ صرف منحوس سمجھا جاتا ہے بلکہ بے برکتی اور بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے، وہ لال بینگ ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ تمام حشرات میں سب سے بڑا انسان کا دشمن لال بینگ ہے۔ یہ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو نقصان پہنچائے۔ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بینگ آ کر رہنا شروع ہو جائے تو فوری طور پر ان کے خاتمے کی کوشش کریں۔ اسلامی لحاظ سے گھر میں زیادہ تعداد میں لال بینگوں کا جمع ہونا منحوس سمجھا جاتا ہے اور یہ رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے، جبکہ سائنسدانوں نے ایک تحقیق کی جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لال بینگوں کا جمع ہو جانا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ لال بینگ ایک ایسا کیمیکل خارج کرتے ہیں جو دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بینگ ہے تو فوری طور پر ان کو ختم کریں اور گھر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان 3 جانوروں کے جن کا گھر میں آ کر رہنا اور بس جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے اور اس کو دولت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین چیزوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کی چھت سے یا جس گھر کے آس پاس سے بھی شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت زیادہ مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھتہ بناتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر گھروں کی چھتوں یا ایسی جگہوں پر جہاں شہد کی مکھیاں چھتہ لگا سکتی ہے وہ وہاں آ کر چھتہ لگا لیتی ہے۔ گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتہ لگانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت آنے کا وقت ہے، اس لیے اسے بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنا اور بس جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ برکت والا سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا اگر آ کر گھر میں گھونسلہ بنانا شروع کر دے تو یہ بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں چڑیا آ کر بس جاتی ہے اور گھونسلہ بنا لیتی ہے تو چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسی ہی صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ چڑیا گھر میں آ کر گھونسلہ بنا کر یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا فرما، بلکہ جس گھر میں میں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے، کیونکہ چڑیا ایک بے زبان اور معصوم پرندہ ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور اس گھر میں رہنے والے کے لیے بہت ہی زیادہ خوشخبری ہوتی ہے، بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت آنے لگتی ہے اور سکون و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اگر چڑیا آپ کے گھر میں گھونسلہ بناتی ہے تو اس کا احترام کریں۔ چڑیا کی موجودگی گھر میں خوشحالی کی علامت ہے۔ اس کا صبح اور شام کا ذکر آپ کے گھر کے ماحول کو روحانی طور پر بہتر بناتا ہے۔ قدیم دور میں بھی چڑیا کے گھونسلوں کو خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اسلامی تعلیمات میں بھی اسے مبارک شگون قرار دیا گیا ہے۔ قدرت کے نظام میں ہر شے کی اپنی ایک خاص اہمیت اور برکت ہوتی ہے، اور انہی برکتوں میں سے ایک چڑیا کا کسی گھر میں آنا، گھونسلہ بنانا اور وہاں قیام پذیر ہونا بھی شامل ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے
لیکن اسلامی تعلیمات اور عوامی روایت میں اسے نیک سگون اور خوش نصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب چڑیا کسی گھر میں آتی ہے اور وہاں گھونسلہ بناتی ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر میں سکون، رحمت اور برکت موجود ہے۔ چڑیا قدرت کی معصوم ترین مخلوق میں سے ایک ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رزق کی طلب میں دن بھر محنت کرتے اور شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی پرندوں کی جد و جہد کو بہترین مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چڑیا کسی گھر میں بسیرا کرتی ہے تو اسے نیک سگون سمجھا جاتا ہے۔ چڑیا کا کسی گھر میں قیام اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گھر امن و امان کا گہوارہ ہے، جہاں اللہ کی نعمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہے۔ قدیم زمانے میں بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے آنگن میں چڑیا آتی جاتی رہے تو وہ گھر ہمیشہ خوشحالی اور خیر و برکت والا رہتا ہے۔ چڑیا گھونسلے بنانے کے لیے ہمیشہ ایسے مقام کا انتخاب کرتی ہے جہاں اسے خطرہ نہ ہو اور وہ اپنے بچوں کی پرورش سکون سے کر سکے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں چڑیا اور دیگر پرندے خوشی سے رہتے ہیں، وہاں قدرتی ماحول اور مثبت توانائی کا دور آب ہوتا ہے۔ یہ ماحول انسانوں کی نفسیاتی سکون اور روحانی خوشی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی روبے میں پرندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کو بہت پسند کیا گیا ہے، اور چڑیا جیسے معصوم پرندوں کو نقصان نہ پہنچانے کی تلقین کی گئی ہے۔ جو گھر قدرت کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لے تو اسے ہٹانے کی بجائے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف قدرتی حسن میں اضافہ کرتا ہے بلکہ برکت اور خوش نصیبی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اسی طرح جس جانور کا گھر میں آنا جانا یا قیام بہت مبارک سمجھا جاتا ہے وہ بلی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے گھروں میں آنے جانے والی ہے۔ قدیہ بنت کعب ابن ابی قدامہ کے نکاح میں تھی، فرماتی ہے کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے، میں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھا، اتنے میں ایک بلی آ کر پانی پینے لگی تو انہوں نے برتن اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی سکے۔ قدیہ کہتی ہے ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں حیرانی سے بلی کو دیکھ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بلی ناپاک نہیں ہے، یہ تو تمہارے پاس آنے جانے والی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہے، بشرطیکہ کہ اس کے منہ پر ناپاکی نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے افراد جیسا مقام دیا گیا ہے، کیونکہ افراد کھانا کی طرح اس کا بھی گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جب بلی کو ناپاک قرار دیا جاتا تو گھر والوں کو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گھریلو جانور ہے۔ ناظرین، بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی کی دعا یا بددعا سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، ساتویں آسمان تک جاتی ہے اور وہاں سے رکتی نہیں، جبکہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اس کی دعائیں اور بددعائیں بھی ساتوں آسمان میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے اور وہاں سے فرشتے اللہ تعالیٰ تک لے کر جاتے ہیں۔ لہٰذا محترم ناظرین، جس گھر میں بھی بلی آ کر رہے یا رہنا شروع کر دے یا بچے دے یا اس کا بہت زیادہ گزر ہو، وہ گھر بہت مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہے۔ اور آپ کے گھر میں بھی بلی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے یا زیادہ چکر لگانا شروع کر دیتی ہے، اور اگر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اسے روٹی کا ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں یا اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، تو یہ عمل بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا ہے، اسے محبت دیتا ہے اور اس کا کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، اور اس کے گھر کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شخص جو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے کھا سکتا تھا، خوشحال بن گیا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر بلی آپ سے کسی بات پر خوش ہو جائے تو آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے، اور پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جاتی ہے اور آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جاتی ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بلا صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے بلی کو ایک جگہ بند کر دیا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت سے فرمائے گا کہ جب تو نے اسے باندھا تو نہ اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی آزاد چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک اونٹ موجود تھا۔ جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ ناظرین، ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ حافظ۔